درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب ہم آپ کو یہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ہم وہ بیان کرنے جا رہے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو 40 دن کے لیے توریت لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تھے، تو اس کے بعد میں جو لوگ قتل ہوئے، جو لوگ اللہ نے ان کو قتل کا بھی حکم دیا، پھر اللہ پاک نے انہیں معاف بھی کر دیا، کیونکہ ان میں سے نیک صالح بندے پیدا ہونے تھے، اللہ کریم نے اس لیے انہیں بخشا تھا۔ اب پھر آگے کی بات ہم بیان کریں۔ وصلی اللہ علیکم الغمام وانزل علیکم المن والسلویٰ، اللہ نے فرمایا تم احسان مانو اور ہم نے ابر کو تمہارا سائبان بنا دیا اور تم پر منا اور سلوا اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستری چیزیں۔ اللہ نے ہمارے لیے پھل دیے، فروٹ دیے، میوائیں دی، اناج دیا، گیہوں دیے، چاول دیا، جانا کیا کیا اللہ نے ہمیں عطا کر دیا۔ ہم خوب شوق سے کھاتے ہیں، مرغا مسلم کو کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں، اللہ کی یاد بھول جاتے ہیں۔ رات کو کھانا کھائیں گے، ہے ماشاء اللہ بہت اچھا بنا ہے، بڑا بہترین بنا ہے، بڑا اچھا قورمہ بنایا ہے، روٹی بہت اچھی بنائی ہے، سلاد بہت اچھی بنائی ہے، بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں۔ کھایا اور سو گئے، نماز بھول گئے، فجر کی نماز بھول گئے، سب کچھ بھول گئے۔ ارے ایسا کیوں کرتے ہو رے؟ اور اللہ نے فرمایا وما ظلمونا ولکن، اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، ہاں اپنی ہی جانوں کا بگاڑ کر دیتے۔ اللہ نے فرمایا میرا کیا نقصان کر رہے ہیں یہ لوگ، خود ہی کیا کر رہے ہیں، کرتے رہو جو تم کرو گے، بہت 50,000 کا جو ایک دن ہوگا قیامت کا، سب دیکھ لوں گا تمہیں، کر لو جو تمہارا من کرے۔ اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہو، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ اور تو ظالموں نے اور بات بدل دی اور جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا۔ اے اللہ پاک نے فرمایا ارے تم ایسا کر لو گے تو ہم معاف کر دیں گے، مگر کم وقتوں نے پھر بھی الٹ پٹا کے بھگنا شروع کر دیا، اللہ کی بات ہی نہیں مانی انہوں نے۔ تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا، بدلہ ان کی بے حکمی کا، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً اس میں سے 12 چشمے بہ نکلے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، اللہ کتنی بڑی تعریف والا ہے، اللہ کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا رحیم ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ پانی دے دے، تو اللہ کریم نے فرمایا اس میں لاٹھی مارو، ڈنڈا مارو، تو اللہ نے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ ہر گربے نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، کھاؤ اور پیو خدا کا دیا ہوا، اور زمین میں فساد نہ اٹھاتے پھرو۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں ہوگا، اب کھانے کے تعلق سے ذکر ہوگا، پہلے ہم اس کی تفسیر بیان کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے، اور اس کے بعد کیا ہوا تھا، حضرت ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے طور پر لے گئے تھے۔ وہاں وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہم آپ کا یقین نہ کریں گے جب تک خدا کو اعلانیہ نہ دیکھیں گے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کو۔ کتنے بیوقوف لوگ تھے ہیں۔ اس پر آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس کی ہیبت سے وہ مر گئے۔ اللہ اکبر، وہ مر گئے، اللہ کو بڑی بری لگی یہ بات۔ ارے تم اعلانیہ دیکھنا چاہتے ہو، موسیٰ جو نبی ہے، اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، وہ اللہ کی نور کی تجلی کو برداشت نہ کر سکتا، تم دیکھ سکتے ہو؟ ہے تمہارے اندر اتنی طاقت، ہے تمہاری اوقات اتنی؟ نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتذرا عرض کی کہ میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا۔ اللہ نے غضب فرمایا، اللہ ناراض ہو گیا تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ مگر موسیٰ نے کہا اے مولا، اے رب قدیر، ان کی قوم کو میں کیا جواب دوں گا، سب یہ تو مر گئے، یہ تو ہلاک ہو گئے، میں کیا جواب دوں گا ان کے گھر پریوار والوں کو۔ مولا اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں یکے بعد دیگرے زندہ فرما دیا، ماشاءاللہ، پھر زندہ ہو گئے۔ اس سے شان انبیاء معلوم ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لن نؤمن لک کہنے کی شامت میں بنی اسرائیل ہلاک کیے گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد والوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ انبیاء کی جناب میں ترک ادب و غضب الہی کا باعث ہوتا ہے، اس سے ڈرتے رہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبولان بارگاہ کی دعا سے مردے زندہ فرما دیتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فارغ ہو کر لشکر بنی اسرائیل میں پہنچے اور آپ نے انہیں حکم الہی سنایا کہ ملک شام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اولاد کا مدفن ہے، اسی میں بیت المقدس ہے، اس کو عمالقہ سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کرو اور مصر چھوڑ کر وہیں وطن بناؤ۔ مصر کا چھوڑنا بنی اسرائیل پر نہایت شک تھا، بڑا کرنا تھا، آسان نہیں تھا نا۔ ابھی ہم تم سے کہیں کہ چلو بھائی گورن کو چھوڑ دو، اپنا گاؤں چھوڑ دو، تو چھوڑ دو گے؟ تمہاری زمین بھی ہے، جائیداد بھی ہے، بیوی بچے ہیں، گھر پریوار ہے، ڈنگر ہے، دنیا کا سامان ہے، کیا چھوڑ دو گے؟ اس لیے کر رہا تھا۔ انہوں نے اسی میں پسو پیش کیا، اور جب بجروا
کرا حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہ السلام کی رکاب سعادت میں روانہ ہوئے تو راہ میں جو کوئی سختی و دشواری پیش آتی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرتے. جب اس صحرا میں پہنچے جہاں نہ سبزہ تھا نہ سایہ تھا نہ غلہ تھا نہ گوشت تھا نہ بوٹی تھی نہ روٹی تھی، کچھ نہیں تھا. آج تو اللہ کا کرم ہے، سب کچھ تھا. وہاں دھوپ کی گرمی اور بھوک کی شکایت کی. اللہ تعالیٰ نے بدعائے حضرت موسیٰ علیہ السلام ابر سفید کو ان کا سائبان بنا دیا. جو اللہ نے قرآن کا جو ہم نے ترجمہ بیان کی، جو رات دن ان کے ساتھ چلتا تھا، یعنی ساتھ چل رہا ہے، یہاں پہنچا تو سایہ بھی وہیں پہنچ گیا. آج سایہ یہاں پر ہے تو سایہ یہاں ہے، سایہ کلومیٹر دور ہے تو سایہ بھی وہیں 1 کلومیٹر دور پہنچ گیا. ان کے لیے نوری ستون ہوتا تھا جس کی روشنی میں کام کرتے. ان کے کپڑے میلے اور پرانے نہیں ہوتے تھے، ناخن اور بال نہیں بڑھتے تھے. اس سفر میں جو لڑکا پیدا ہوتا اس کا لباس اس کی شادی پیدا ہوتا تھا. دیکھیے اللہ نے کتنا فیسلٹی پیدا کی تھی ان لوگوں کے لیے، مگر کم وقت پھر بھی ایمان نہیں لائے. اتنے بڑے بھوک تھے. جو لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کے ساتھ کپڑے بھی پیدا ہوتے تھے جس کی روشنی میں کام کرتے تھے. کپڑے میلے اور پرانے نہ ہوتے تھے، ناخن اور بال نہ بڑھتے تھے. اس سفر میں جو لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کا لباس اس کے ساتھ پیدا ہوتا تھا. جتنا وہ بڑھتا تھا لباس بھی اتنا ہی بڑھتا تھا. اللہ اکبر. منا ترجنجبین کی طرح ایک شیریں چیز تھی جو روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے سا کی قدر آسمان سے نازل ہوتی. لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے تھے. سلوا ایک چھوٹا پرند ہوتا ہے، اس کو ہوا لاتی یہ شکار کر کے کھاتے تھے. دونوں چیزیں شمبا کو تو مطلق نہ آتی، باقی ہر روز پہنچتی تھی. سمجھ گئے؟ جمعہ کو اور دنوں سے دونی آیت حکم یہ تھا کہ جمعہ کو شمبا کے لیے بھی حسب ضرورت جمع کر لو، مگر ایک دن سے زیادہ کا جمع نہ کرو. بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناشکری کی، ذخیرے جمع کیے اور وہ سڑ گئے. وہ کہتے تھے یار اب تو منت سلوا آ گیا، خوب انتظام کر لو، روک لو، ان کو اکٹھا کر لو. 1 منٹ، اس کو رکھ لو، ساری چیزیں کر لو. اکٹھا کر لیا. اللہ نے فرمایا تمہارا یقین نہیں ہے مجھ پہ؟ جب میں اتنا سب کچھ دے سکتا ہوں تو میں تمہیں کل بھی دے سکتا ہوں. مگر اکٹھا کر لیا. اللہ نے کہا ارے تم پھر نہیں مان رہے. لو، اللہ پاک نے سڑا دیا سب. ایسا حالات تھے موسیٰ علیہ السلام کی. چلو کوئی بات نہیں، اللہ بہتر کرے. انشاءاللہ اگلی بار ہم پھر بیان کریں.